السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ ٹپس۔ آج آپ سے انتہائی اہم ٹاپک ڈسکس کرنا ہے کہ کمرشل نقشہ وہ کیسے پاس کروایا جاتا ہے، اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، آج آپ سے ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو بہت سارے بھائیوں نے مجھے کمنٹس میں پوچھا اور ڈائریکٹ کال کر کے بھی پوچھا کہ بھائی آپ کمرشل جو نقشہ ہے وہ پاس کرانے کا جو ہے وہ طریقہ کار ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں۔ تو پیارے بھائیو، آج میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، ایک دو ویڈیوز میں کوشش کروں گا میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ تو آپ یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ویڈیو ہے، آپ نوٹ کریں جو باتیں میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی جو رجسٹری کی فوٹو کاپی ہے وہ لگے گی، اور اس کے علاوہ اصل فرض چاہیے ہوتی ہے، موقع نقشہ، یہ چیزیں آپ کو پٹواری سے مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سول ڈیفنس اور 1122 کا NOC چاہیے ہوتا ہے، اور فارم جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ آفس کے سے آپ کو مل جاتا ہے نقشہ پاس کروانے کے لیے، وہ بھی ساتھ لگائیں۔ اور سب سے اہم بات، آپ کو کنورژن کا جو ہے وہ NOC چاہیے ہوتا ہے، کنورژن فیس جو ہے وہ پے کر کے اس کا جو ہے آپ کو چلان رسید جو ہے وہ بھی ساتھ لگائی جاتی ہے۔ تو یہ سب سے اہم جو ہے وہ چیز ہے کنورژن، ٹھیک ہے۔ کمرشل نقشہ آپ نے پاس کروانا ہے، آپ کے پاس دکان ہے، ہال ہے، آپ نے پلازا بنوانا ہے، تو اس کے لیے کنورژن فیس جو ہے وہ آپ کو لازمی پے کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، البتہ وہ جو ہیں مستثنیٰ ہیں جن کا پراپرٹی جو پہلے سے منظور شدہ کالونی ہے، جیسے FDA LDA سے منظور شدہ ٹاؤن اینڈ ڈیولپ سوسائٹیز ہیں، ان میں ایک مختص کیا ہوتا ہے کمرشل ایریا، وہاں پہ اگر آپ کی پراپرٹی ہے اور ٹاؤن کا اور سوسائٹی کا نقشہ پہلے سے منظور شدہ ہے، تو پھر آپ کو کنورژن کی فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو میں نے پہلے بتائے ہیں وہ ساتھ لگائیں، نقشہ بائی لاز کے مطابق لگائیں، اور آپ کو جو ہے وہ بلڈنگ فیس جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی صرف، اور آپ کا نقشہ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو چارجز جو ہے پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ کی پراپرٹی ان ڈیولپڈ سوسائٹیز اور منظور شدہ کالونی سے باہر ہے، تو پھر آپ کو کنورژن فیس جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی، چاہے آپ کی وہ بلڈنگ مین جو روڈ ہوتے ہیں وہاں پہ ہے، جیسے فیصل آباد میں مستیانہ روڈ ہے، جڑا والا روڈ ہے، سرگودا روڈ ہے، لاہور میں جیل روڈ ہے، فیروز پور روڈ ہے، سیالکوٹ میں شہاب روڈ ہے، راول پنڈی میں راجہ بازار ہے، پیر ودائی روڈ ہے۔ تو یہ جو روڈ ہیں یہ اصل میں یہاں پہ آپ کو کنورژن جو ہے وہ فیس پے کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو کنورژن فیس کیا ہے؟ اچھا، میں آپ کو یہ بھی آپ کلیئر کر دوں، یہ آپ باتیں غور سے سنیے گا کہ جو کنورژن فیس ہے وہ کیا ہے۔ اصل میں یہ ایک DC ریٹ ہوتا ہے پراپرٹی کا۔ ایک ریٹ وہ ہوتا ہے جو ہم لگاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پراپرٹی سیل کرنی ہوتی ہے، جیسے دکان ہے ہمارے پاس اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ دکان ہم نے سیل کرنی ہے، تو ہم ایک پرائیویٹ ریٹ لگاتے ہیں کہ یہ جی 50 لاکھ کی ہے، تو آپ پراپرٹی ڈیلر سے بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سیل کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں۔ تو لیکن ایک ریٹ ہوتا ہے جو DC ریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ گورنمنٹ بھی اس ایریے کا اس پراپرٹی کا ریٹ لگاتی ہے، اور اس کے پاس لسٹ موجود ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس کہ اس ایریے میں فلاں جگہ پہ جو ہے وہ مرلے کا کیا ریٹ ہے، کمرشل ایریے کا کیا ریٹ ہے، اس کو کہتے ہیں DC ریٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس لسٹ موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ جو ہے وہ لسٹ جو ہے ان پہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مرلے کا کیا ریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کا جو کنورژن جو ہم نے پے کرنی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کو اس پراپرٹی کے حساب سے اس کی 10% جو ٹوٹل پراپرٹی کی ملکیت ہے اس کی 10% جو ہے وہ ہم نے پے کرنی ہوتی ہے۔ فرض کیا اگر آپ کا پلاٹ ہے وہ DC ریٹ کے حساب سے اس کی ملکیت جو ہے وہ 1 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر جگہ جو پلاٹ ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی گلی محلے کے پلاٹ ہوتے ہیں کمرشل، کوئی مین روڈ پہ ہوتے ہیں، ان کی ظاہر ہے ورث زیادہ ہوتی ہے، ویلیو زیادہ ہوتی ہے، ان کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح DC ریٹ بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کی پلاٹ کی ملکیت 1 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے وہ 10% یعنی کہ 10 لاکھ روپیہ کنورژن فیس آپ کو پہلے پے کرنی پڑے گی، اور اس کا جو ہے وہ رسید جو ہے وہ نقشے کے ساتھ لگائی جائے گی۔ اگر اس کی ملکیت 1 لاکھ ہے، اگر گلی محلے میں اگر چھوٹا اس کی ورث کم ہے کمرشل پلاٹ کی، تو پھر اس کی جو ہے وہ 10,000 روپے بنتی ہے، یعنی کہ 10 جو ہے اس کی 10% جو ہے وہ فیس جو ہے وہ چارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تھی کنورژن فیس، ٹھیک ہے۔ وہ ہر علاقے میں ہر جو ہے وہ سٹی میں DC آفس میں اس کی لسٹ موجود ہوتی ہے کہ فلانے ایریے میں
فلاں جو پراپرٹی ہے اس کا جو ہے وہ ریٹ کیا ہے، ان کے پاس موجود ہوتا ہے. وہ ڈی سی ریٹ کے حساب سے اس کی 10% جو ہے وہ فیس پہلے پے کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ کمرشل نقشہ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ایک اور بات ہے اس پہ، وہ یہ ہے کہ کون کون سے جو ہے وہ روڈ جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ روڈ ہیں جہاں پہ ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ کمرشل نقشہ پاس کروا سکتے ہیں. جیسا کہ گلی محلے میں ہمارے گھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ریزیڈینشیل ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ دکانیں کمرشل ایکٹیویٹیز ہم نہیں کر سکتے، گورنمنٹ اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو کیونکہ وہ روڈ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتے گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور جو خاص جو روڈ ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہے جہاں پہ ہم جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، نقشہ جو ہے وہ کمرشل پاس کروا سکتے ہیں. ان کی بھی لسٹ الگ سے موجود ہوتی ہے کہ یہ جو روڈ ہے، ٹھیک ہے، جیسے استیانہ روڈ بولا ہے، جیل روڈ بولا ہے، اس کے علاوہ صدر بازار بولا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے راولپنڈی میں جو ہے وہ راجہ بازار یہ وہ ہیں روڈ جو ڈکلیئرڈ ہے. ٹھیک ہے. اور ان پہ بھی کنورجن فیس لگے گی. ٹھیک ہے. اور جو گلی محلے میں جیسے کہ ہمارے ہوتے ہیں رہائشی علاقے، وہاں پہ کوئی دکان بنا لے تو وہ نقشہ پاس نہیں ہوتا، وہ اس کی لسٹ میں جو ہے وہ بازار وہ جو ہے موجود نہیں ہوتا ڈی سی آفس میں، لوکل گورنمنٹ کے آفس میں، اس لیے وہاں پہ جو ہے وہ دکان کا نقشہ پاس نہیں ہوگا. نقشہ وہاں پہ پاس ہوگا جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈکلیئرڈ روڈ ہے کمرشل کے لیے، اور وہاں پہ آپ کی جو ہے کنورجن فیس بھی لگے گی. ٹوٹل پراپرٹی کی جو ہے وہ 10% جو ہے وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی. یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جو کمرشل نقشہ پاس کروانے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد 1122 سول ڈیفنس کے NOC لگتے ہیں، اور اس کی بلڈنگ کی کورڈ ایریا بائی لاز میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ 35% کورڈ ایریا 65% کورڈ ایریا اور 35% اوپن ایریا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے بلڈنگ فیس جو ہے وہ کمرشل کے لیے 8 روپے اسکوائر فٹ کی ہے. میں یہ باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.